بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سے عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ ابراہیم راجہ صاحب موجود ہیں۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، آج کو 3-4 خبریں ہیں جس پر ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ ایک تو ملک عدنان جس نے سری لنکن شہری کو بچانے کے لیے کی کوشش کی، اس کے حوالے سے اعلان کیا گیا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے۔ اوبویسلی ایک ایسی کاوش ہے جسے پوری قوم سراہ رہی ہے، اور اس کو ریکگنیشن ملی ہے اس کاوش کو، اس جدوجہد کو ملک عدنان کی۔ اور رائے صاحب، دوسری جو خبر ہے وہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اوبویسلی امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ اس کو ہم پوسٹ مارٹم کر سکیں کہ کیا ہوگا اور کہاں پہ اس وقت پی ڈی ایم کھڑی ہے۔ اور پھر لاہور کا الیکشن بھی ہوا، وہاں پر بھی نمبرز جو تھے، جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے ان کے حاصل کردہ ووٹس، اور دوسری طرف نون لیگ کے ووٹس جو مارجن ہے اس کو انالائز کیا جائے، خصوصاً لاہور شہر جو گڑھ سمجھا جاتا ہے اس تناظر میں، تو سر یہ کوئی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں رہی نون لیگ کی۔ اور رائے صاحب، ایک خبر لندن سے بھی ہے ہمارے پاس۔ 2 انتہائی اہم شخصیات ہیں جو لندن آئی ہیں، اور خصوصاً اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر توہین عدالت کی درخواست کی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور پھر اوبویسلی کہا گیا کہ خط لکھا جائے اور بیان حلفی جو اصل ہے وہ کہاں پر ہے اس کو پیش کیا جائے۔ تو سب سے پہلے رائے صاحب بات ہم کر لیتے ہیں جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا اور ملک عدنان کے حوالے سے اعلان کیا گیا ہے۔ ہمیں ملک عدنان جیسے اگر رائے صاحب کچھ اور لوگ وہاں پہ اس دن مل جاتے، ایسا جذبہ ان کے اندر ہوتا، تو شاید یہ جو غیر ملکی فیکٹری مینیجر تھا یہ بچ جاتا۔ جی رائے صاحب۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو یہ ثابت ہو چکا ہے اس وقت کہ اصل میں یہ جو فیکٹری مینیجر تھا اس نے کوئی توہین نہیں کی تھی، بلکہ اصل میں اس نے ایک یونٹ کا دورہ کیا تھا اپنی فیکٹری کا، اور وہاں پر اپنے ایک سپروائزر، یعنی جو فیکٹری کا ایک سپروائزر تھا جس کے ذمہ فیکٹری کی صفائی ستھرائی کا کام تھا، اس کو ڈانٹا تھا کہ آپ نے صفائی ٹھیک طریقے سے نہیں کی۔ اور اسی سپروائزر کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ بعد میں اسی نے باقی جو فیکٹری ملازمین تھے ان کو اشتعال دلایا، اور اسی نے یہ پوری منصوبہ بندی کی کہ آج ہم نے اس کے اوپر حملہ کرنا ہے، اور یہ منصوبہ بندی بھی پہلے سے کی گئی تھی کہ آج ہم نے اس کو قتل کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کی لاش کو آگ بھی لگانی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف اس دن کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات ہو چکے تھے جہاں اس سپروائزر کو اس فیکٹری مینیجر سے ڈانٹ پڑ چکی تھی، کیونکہ یہ فیکٹری مینیجر صاحب جو ہیں ان کے متعلق بتایا گیا کہ یہ اپنے ڈسپلن کے معاملے میں بہت سٹرکٹ تھے، اور یہ کہتے تھے فیکٹری ورکرز کو کہ آپ نے وقت پہ آنا ہے، اور آپ کو جو ٹاسکس دیے گئے ہیں وہ آپ نے وقت پر پورے کرنے ہیں۔ تو ایک تو یہ معاملہ بالکل واضح ہو گیا ہے، کیونکہ جس طریقے سے وہ پیٹرول کی بوتلیں پہلے سے لے کے آئے ہوئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ آج ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ دوسرا، جو ملک عدنان کی ویڈیو سامنے آئی ہے ہاشمی صاحب، تو یہ جو پورا واقعہ ہے جس کے ہر طرح سے ہم دیکھا جائے تو منفی پہلو ہی نکلتے ہیں، تو ایک ہمیں امید کی کرن سرنگ کے اس پار نظر آئی ہے کہ اتنے بڑے موب کے سامنے، اور ایک بہت ہی مشتعل قسم کا ہجوم ہو، مس گائیڈڈ ہجوم ہو، جس کے اندر 2-4 لوگوں نے ان سب کو مس گائیڈ کیا، وہ مذہبی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کے نام پر انہوں نے جنونیت اختیار کی ہو، تو اس کے سامنے کھڑا ہونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن جو ویڈیو سامنے آئی ہیں اس میں واقعی یہ داد بنتی ہے ملک تحسین کو، ملک عدنان کو، کہ کس طریقے سے پہلے وہ لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی توہین رسالت کی ہے اس فیکٹری مینیجر نے، تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ایف آئی آر کروا دیتے ہیں، جو کہ ایک لیگل طریقہ ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کے قوانین ہیں، تو پاکستان کے قوانین اگر بنے ہیں اور پارلیمنٹ سے بنتے ہیں قوانین، تو پھر تو ان کے تحت کارروائی ہونی چاہیے اگر کسی نے توہین کی ہے۔ کارروائی ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب قوانین موجود ہیں تو قانون کو کوئی بھی ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ یہ قانون کو ہاتھ میں لینا کسی بھی صورت جسٹیفائی نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو قانون بنا ہوا ہے اس کے تحت ایک ایف آئی آر کروا دیں یا درخواست آپ دے دیں کسی تھانے میں۔ تو پہلے تو وہ ملک عدنان صاحب جو ہیں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس ہجوم کا رخ موڑا جائے، اور آخر میں جب کچھ بھی نہ بن پڑا اور انہوں نے دیکھا
کہ یہ ہجوم ان کو بھی مارنے پر تلا ہوا ہے، تو اس کے باوجود وہ وہاں سے فرار نہیں ہوئے. انہوں نے کور دینے کی کوشش کی اس فیکٹری مینیجر کو، اور ہم نے دیکھا ہے ان ویڈیوز میں جو سامنے آئی ہیں، جو نئی ویڈیوز ہیں، کہ اس کے اندر ہجوم پھر ان کو بھی مار رہا ہے جس وقت یہ فیکٹری مینیجر کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ اس کے اوپر گرے ہوئے ہیں. ان کی کمر پر بھی مکے وغیرہ برسائے جا رہے ہیں، ان پر بھی تشدد کیا جا رہا ہے. لیکن اپنی طرف سے جتنی وہ کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کوشش کی. ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو سینکڑوں لوگ موجود تھے، پھر ان کے ہاتھوں میں اینٹیں تھیں، پتھر تھے، مختلف ہتھیار تھے، پیٹرول کی بوتلیں تھیں. تو ایک شخص کے لیے یہ ممکن تو نہیں تھا کہ وہ اس فیکٹری مینیجر کو اتنے برے حالات سے اس کی زندگی بچا لیتا. لیکن جتنی بہادری کے ساتھ، جتنی حکمت کے ساتھ وہ کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کوشش کی، اور بالکل ڈیولی پرائم منسٹر عمران خان نے ان کی اس بہادری کو ایکنالج کیا ہے، اور اب انہیں تمغہ شجاعت دینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں یہ جو ویڈیو ہے، یعنی پہلے والی جو ویڈیوز ہیں وہ منفی حوالوں سے پھیل رہی تھیں، لیکن یہ ویڈیو بھی اب بڑی تیزی سے وائرل ہوئی ہے، اور پاکستان کے لوگ بھی بڑے اپریشیٹ کر رہے ہیں اس شخص کو. اس سے یہ ایک نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں 22 کروڑ، وہ ان حیوانوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے جنہوں نے یہ درندگی کی، بلکہ وہ ملک عدنان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ملک راز عدنان صاحب کے سپورٹر ہیں. راز صاحب اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی ملک عدنان نے یہ بات بتائی کہ جو غیر ملکی مینیجر تھے وہ اردو پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، سمجھ نہیں سکتے تھے کہ کیا لکھا ہوا ہے، عربی زبان بھی نہیں پڑھ سکتے تھے جس طرح کہا گیا، کلیم کیا گیا. دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ ملک عدنان کو بھی چھت سے پھینکنے کی کوشش کی گئی. یعنی یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ ملک عدنان کے ساتھ بھی یہی کوشش کی گئی کہ انہیں چھت سے پھینک دیا جائے. ظاہر ہے کہ ہاشمی صاحب اس کے اندر ایک پلاننگ انوالو تھی کہ ہم نے ہر صورت اس فیکٹری مینیجر کو قتل کرنا ہے، اور ان کے منصوبے کی راہ میں کوئی بھی حائل ہوتا تو اس رکاوٹ کو انہوں نے ہٹانا تھا. اسی لیے انہوں نے ملک عدنان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا. ملک عدنان کو جو انہوں نے دلائل دیے، جو انہوں نے کہا کہ ہم اس شخص کو، یعنی اس فیکٹری مینیجر کو ہم فیکٹری سے بھی نکلوا دیں گے، ہم اس کے خلاف FIR بھی کروا دیں گے، لیکن آپ قانون ہاتھ میں نہ لیں. بلکہ اس طرح کے الفاظ بھی اس ویڈیو میں سننے کو ملتے ہیں جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار بس کر دیں، اور کتنا ماریں گے ان کو. اور آپ دیکھیں کہ جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی ہے وہ کتنی دل دہلا دینے والی رپورٹ ہے. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کوئی ایک ہڈی بھی اس سری لنکن فیکٹری مینیجر کی سلامت نہیں تھی. اس کے سر پر جو چوٹیں لگائی گئیں، ظاہر ہے کہ اینٹیں مارے گئیں، پتھر مارے گئے، مختلف آہنی جو راڈز تھے وہ مارے گئے. تو سر پہ لگنے والی چوٹ سے ان کی موت پہلے ہی ہو چکی تھی، اور اتنی ضربیں لگائی گئیں کہ ان کے سر سے ان کا دماغ جو ہے وہ باہر آ چکا تھا. تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی بے دردی سے ان کے اوپر تشدد کیا گیا تھا، کہ ان کے سر پر اتنی ضربیں لگائی گئیں کہ ان کا دماغ ہی سر سے باہر آ چکا تھا. تو جہاں اس قسم کی وحشت ہو رہی ہو، جہاں اس قسم کی درندگی ہو رہی ہو، وہاں ملک عدنان کا اس طریقے سے کھڑے ہونا اور لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرنا، اور بعد میں خود بھی مار کھانا، اور آخری وقت تک کوشش کرنا کہ اپنے ساتھی کو بچا لینا، ظاہر ہے کہ یہ ایک مثبت، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے واقعے میں سے واحد ایک مثبت پہلو سامنے آیا ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان نے بھی ان کو جو تمغہ شجاعت دینے کا اعلان کیا ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پاکستانی معاشرے کے بارے میں، پاکستانی مسلمانوں کے بارے میں، پاکستانی لوگوں کے بارے میں جو ایک بہت ہی منفی امیج بنا ہے، بہت ہی منفی تاثر بنا ہے مغرب میں بھی، عالمی سطح پر بھی، انسانی حقوق کی تنظیموں کا بھی. تو اس ایک واقعے سے، یعنی ملک عدنان والی ویڈیو سے، وہ جو ایک منفی تاثر بنا ہے، اس منفی تاثر کو کسی حد تک جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے. کہ دیکھیں اسی جگہ پر جہاں ایسے لوگ موجود تھے جو اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہاں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جو اتنے بڑے موب کے سامنے ڈٹ گیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ اس کو مارنا شروع کر دیں، اور اس کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا. تو یہ ایک پاکستانی معاشرے کا مثبت پہلو بھی سامنے آیا ہے. راز صاحب دوسری جو خبر ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آج N133 کا الیکشن اور پھر ضمنی انتخاب، کہا یہ جا رہا تھا کہ نون لیگ کا یہ گڑھ ہے. بہت زبردست قسم کے سرویز بھی لانچ کیے جا رہے تھے مختلف ٹی وی چینلز کی طرف سے الیکشن سے پہلے کہ نون لیگ جیت جائے گی، نون لیگ کا گڑھ ہے. عام تاثر بھی یہی ہے کہ نون لیگ کا گڑھ ہے.
نون لیگ جیت جاتی ہے جب لاہور کے اندر الیکشن ہوتا ہے. لیکن سر ایک بڑی بات ہمیشہ سے رہی, پاکستان کے اندر ہمیشہ دو خاندانوں نے الیکشن لڑے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ. پاکستان تحریک انصاف ایک تیسری طاقت بن کر آئی. لوگوں کے پاس اب تیسرا آپشن بھی موجود ہے کسی بھی کی طرف دیکھنے کے لیے کہ اگر نون لیگ نہیں کرے گی تو پیپلز پارٹی کرے گی. پہلے یہ ہوتا رہا, پاکستان تحریک انصاف تیسرا آپشن. اب پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن میں نہیں تھی, وجہ کیا بنی, خیر یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, ایک علیحدہ بات ہے. نمبرز کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر 2018 کا کمپیریزن بھی کر لیتے ہیں. میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو شائستہ پرویز مسلم لیگ نون کی, جو پرویز ملک کی اہلیہ, ان کو 46,811 ووٹ ملے, اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کے اسلم گل کو 32,333 ووٹ سر ملے ہیں. اچھا, اب اس کا کمپیریزن رائے صاحب کریں نا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. 2018 کے مقابلے میں اس حلقے میں یعنی این 133 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو 26,728 ووٹ زیادہ ملے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون کی ایک تو رائے صاحب کارکردگی کوئی نہیں, اگر دیکھا جائے کہ کوئی بڑا ڈیفرنس ہوتا یا اچھا پرفارم کرتے, ویسا کچھ نہیں ہے. نمبر 1 اس نمبرز کے حساب سے. دوسرا رائے صاحب, تحریک انصاف ایک بہت بڑی حقیقت بن گئی ہے. اگر ان کا ووٹر نہیں ہوگا یا ان کا امیدوار نہیں ہوگا تو پھر تو دو جماعتیں ہیں, اور جو نمبر شو کر رہے ہیں کہ یہی آپشنز ہیں, یہی دو جماعتیں ہیں. یعنی تیسری طاقت کے آنے سے لوگوں کے پاس آپشنز بھی ہیں, اور لوگوں کے پاس جو پرفارمنس کے اوپر آپشنز ہیں وہ زیادہ بیس کرتے ہیں. میرے حساب سے نون لیگ ایک حقیقت ہے, پاکستان کی حکومت میں اس وقت موجود ہے. اگر تھوڑی سی محنت کرے تو یہ ہر جگہ, ہر حلقے کے اندر, پاکستان کے جتنے بھی حلقے ہیں, چاہے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے حلقے جو ہیں, وہاں پہ اپنی چھاپ چھوڑ سکتی ہے. سندھ کے اندر بھی یہی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے, کیونکہ آج میدان خالی تھا. آج پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہے اس کی کمی اس الیکشن میں ہمیں محسوس ہوئی ہے. جی رائے صاحب. دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک تو جب بھی کسی رکن اسمبلی کے فوت ہونے کے بعد وہاں الیکشن ہوتا ہے تو اس میں ایک ہمدردی کا ووٹ بھی ہوتا ہے. اس رکن اسمبلی کے فوت ہونے کے بعد جو بھی امیدوار کھڑا ہوتا ہے, خاص طور پر اگر اس کا کوئی عزیز کھڑا ہو, اس کی اہلیہ کھڑی ہو, امیدوار کے طور پر ان کا بھائی کھڑا ہو یا ان کی بہن کھڑی ہو, یا کسی بھی حوالے سے ان کا کوئی رشتہ دار کھڑا ہو, تو ان کو ایک ہمدردی کا ووٹ بھی ملتا ہے. اب لاہور چونکہ مسلم لیگ نون کا گڑھ بھی ہے, اور مریم نواز نے پورے کے پورے اپنے جو وسائل تھے پارٹی کے, وہ اس الیکشن کو جیتنے کے لیے جھونکے تھے, اور اسی وجہ سے ہمیں وہ ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملی جہاں مریم نواز کی, میاں نواز شریف کی, شہباز شریف کی ہدایت پر ان کی لوکل قیادت لوگوں کے ووٹ خرید رہی تھی, اور ان سے کہہ رہی تھی کہ 2,000 روپے کے عوض, 5,000 روپے کے عوض آپ اپنے ووٹ ہمیں بیچیں, اور پھر ہمیں حلف نامہ دیں, اور قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ آپ ہمیں ہی ووٹ دیں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے اس الیکشن کو کتنی سنجیدگی سے لیا تھا, کتنے وسائل اس الیکشن کو جیتنے کے لیے جھونکے, اور کتنے بڑے پیمانے پر تیاریاں کی تھیں, اگرچہ یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ تھا. اور دوسری بات یہ کہ تحریک انصاف ایک ٹیکنیکل پوائنٹ پر اس کو آؤٹ کر دیا گیا اس الیکشن سے, تو اس کے بعد تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی آسان الیکشن ہونا چاہیے تھا مسلم لیگ نون کے لیے, اور مسلم لیگ نون کے لیے بالکل ایک کلین رن ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ایک تو ہمدردی کا ووٹ, دوسرا ظاہر ہے کہ پنجاب, لاہور اور مسلم لیگ نون کی پوری قیادت کا انوالو ہونا. لیکن اس کے باوجود جو ووٹ ملے ہیں وہ 2018 کے الیکشن کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کی جو امیدوار تھیں ان کو 42,880 سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 42,880 کم ووٹ ملے ہیں ان کو 2018 کے الیکشن کے مقابلے میں. اس وقت مسلم لیگ نون نے جتنے ووٹ اسی حلقے سے حاصل کیے تھے, تو یہ تو بڑا الارمنگ ہے, بہت ہی الارمنگ ہے مریم نواز کے لیے. اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت جو مسلم لیگ نون لاہور کے یعنی کوئی مقابلہ بھی نہیں تھا رائے صاحب. یہ بھی تو ہوتا نا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ ہوتا, اوبویسلی آپشن نظر آیا, ووٹرز, ہاں بالکل کوئی مقابلہ بھی نہیں تھا. جی, تو مجھے یقین ہے کہ اس وقت اس معاملے کو پروب کر رہی ہوگی مسلم لیگ نون. مریم نواز نے بہت سے لوگوں کو اس وقت کان پکڑوائے ہوں گے اور ان کی سرزنش کی جا رہی ہوگی,
خاص طور پر لاہور سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نون کے ایسے ارکان جن کو اس الیکشن کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، ان سے بڑی زبردست قسم کی باز پرس کی جا رہی ہوگی کہ الیکشن تو ہم نے جیتنا ہی جیتنا تھا، لیکن آپ نے ہماری ناک کٹوا دی۔ دوسرا، جو آپ نے پیپلز پارٹی کے متعلق بات کی کہ پیپلز پارٹی باقی حلقوں کے اندر بھی اپنی چھاپ چھوڑ سکتی ہے، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے باقی حلقوں میں بھی کوئی چھاپ چھوڑ سکتی ہے۔ اس اسپیسیفک حلقے میں تحریک انصاف رائے صاحب، پیپلز پارٹی نہیں، تحریک انصاف اگر اچھا پرفارم کرے، تحریک انصاف تو آلریڈی سندھ کی بات کر رہا ہوں، سندھ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر پرفارمنس دکھائے اور آگے آئے تو تحریک انصاف، چونکہ یہ ایک بڑی ریالٹی بن گئی ہے رائے صاحب، تحریک انصاف کے بغیر کوئی الیکشن نہیں ہوگا۔ جی، تحریک انصاف تو اس وقت ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، سب سے زیادہ ووٹ اس نے لیے ہوئے ہیں، وفاق میں اس کی حکومت ہے، پنجاب میں حکومت ہے، کے پی میں حکومت ہے، گلگت بلتستان میں حکومت ہے، آزاد کشمیر میں حکومت ہے، بلوچستان حکومت کا وہ حصہ ہے۔ تو تحریک انصاف تو اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے۔ اور سندھ کے اندر بھی اگر آپ ایک اندرون سندھ ہے، پھر ایک شہری سندھ ہے، تو شہری سندھ کو بھی آپ دیکھیں تو کراچی کے اندر سے تحریک انصاف نے بڑی تعداد میں سیٹس نکالی تھیں اور بہت بڑی پارٹی کے طور پر کراچی سے تحریک انصاف سامنے آئی تھی۔ اب پیپلز پارٹی نے جو لاہور میں ووٹ لیے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو معلوم تھا کہ پی ٹی آئی تو یہاں سے ناک آؤٹ ہو گئی ہے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ پر، اور ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی وجہ سے نہیں پی ٹی آئی کو وہاں سے الیکشن لڑنے دیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے اس حلقے پر فوکس بہت کیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے پاس مالی وسائل بھی بہت زیادہ ہیں، اور مسلم لیگ نون نے جیسے یہاں سے ووٹ خریدنے کی کوشش کی تھی، پیپلز پارٹی نے ان سے بھی 2 گنا زیادہ کوششیں کی یہاں پہ ووٹ خریدنے کی، اور بڑے ٹیکنیکل طریقے سے۔ اور ووٹ خریدنے کے معاملے میں پیپلز پارٹی کوئی مسلم لیگ نون سے پیچھے نہیں ہے، دونوں بڑی گھاگ قسم کی جماعتیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ کراچی کے الیکشن میں فیصل واؤڈا کی سیٹ کے اوپر کیسا چمتکار کر کے دکھایا تھا پیپلز پارٹی نے، یعنی وہ پارٹی جو بالکل آخری نمبر پر تھی وہ کس طرح سے وہاں سے جیت گئی تھی۔ تو ایک آدھے حلقے کے اوپر فوکس کر کے یا تمام وسائل وہاں پر جھونک کر ایک ایسی صورتحال میں جب وہاں سے ایک بہت مضبوط پارٹی اور ایک ایسی پارٹی جو ٹف ٹائم دے سکتی تھی نون لیگ کو، ضروری نہیں ہے کہ تحریک انصاف وہاں سے جیتتی، لیکن جو ٹف ٹائم دے سکتی، تو وہ ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر وہاں سے پہلے آؤٹ ہو چکی تھی۔ تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اضافی ووٹ بھی ملے ہوں گے۔ کئی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے بھی ایسے لوگ ہوں، پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہو کہ ٹھیک ہے، اب آپ کا امیدوار تو ظاہر ہے کہ نہیں ہے اس الیکشن میں، اور مسلم لیگ نون کو تو ووٹ تحریک انصاف کا ووٹر کبھی بھی نہیں دے گا، تو کچھ مقامی سطح پر اس طرح کی ایڈجسٹمنٹس ہو جاتی ہیں کہ ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے ہوں۔ پھر پیپلز پارٹی نے جس طرح کے جا کے وہاں پر ڈیرے لگائے تھے، پیپلز پارٹی کی کوئی پنجاب میں حکومت تو نہیں ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی نے سندھ میں کوئی ایسے کام کیے ہیں کہ اس کو کوئی رول ماڈل سمجھ کے پنجاب میں، لاہور میں لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیے۔ تو یہ سارا ہاشمی صاحب وہی معاملہ تھا کہ خرید و فروخت کا معاملہ، پھر تھوڑا سا کیمپین تھوڑا سا ایگریسو انہوں نے ضرور کی، لیکن پرائمریلی یہ جو انہوں نے پیپلز پارٹی نے ووٹ حاصل کیے ہیں، یہ وہی کمٹمنٹس، خرید و فروخت اور پیسے دے کر اور لوگوں کو خرید کر، پوری برادریوں کو خرید کر، یہ اس طریقے سے ووٹ حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ بالکل آزاد کشمیر الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی نے کیا تھا، وہاں بھی انہوں نے کچھ رزلٹس گین کیے تھے، لیکن پنجاب میں یہ ایک آدھے حلقے میں، 2 حلقوں میں تو یہ کر سکتے ہیں، وہ بھی اگر یہاں تحریک انصاف کھڑی ہوتی تو پھر پیپلز پارٹی کو اتنے ووٹ بھی نہ ملتے۔ لیکن اوورآل پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کا کسی قسم کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اگلے الیکشن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کی یہاں سے ضمانتیں ضبطی ہوں گی۔ سندھ میں تحریک انصاف کا چانس اس لیے اندرون سندھ بن سکتا تھا کہ اگر تحریک انصاف وہاں پہ ایگریسولی کام کرتی، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اندرون سندھ جس قسم کا کام تحریک انصاف کو کرنا چاہیے تھا اپنی تنظیم سازی پر، اتنے ایگریسولی تحریک انصاف کام نہیں کر سکی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان کو وفاق میں بہت سے چیلنجز درپیش تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک معمولی سی عددی برتری حاصل ہے ان کو وفاق میں بھی، پھر پنجاب میں بھی، تو اس وجہ سے جو دیگر اہم معاملات تھے پرائم منسٹر کا فوکس وہاں پہ رہا۔ تو اندرون سندھ کوئی تحریک انصاف نے اپنی تنظیم سازی پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، حتیٰ کہ کراچی سے جہاں سے تحریک انصاف نے بہت بڑی تعداد میں سیٹس نکالی تھیں، اس جگہ پر بھی جتنی توجہ دینی چاہیے تھی تحریک انصاف کو اپنی تنظیم سازی کے معاملے پر، یعنی کراچی کے لیے پیکیجز وغیرہ کا تو اعلان کیا گیا، لیکن تنظیم سازی کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ وہاں پہ پیش رفت وغیرہ نہیں ہوئی۔
تو اوور آل لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو کچھ الائنسز بنانے پڑیں گے سندھ میں پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے 2023 کے الیکشن میں، ورنہ صرف اندرون سندھ کی جو سیٹس ہیں صرف ان کی بنیاد پر پیپلز پارٹی 2023 کے الیکشن میں لگتا یہ ہے کہ سندھ میں دوبارہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن اس کا راستہ روکنا تحریک انصاف کے لیے اب بھی ممکن ہے، 1.25 سال ابھی باقی ہے۔ اگر تحریک انصاف ایگریسولی ابھی بھی کام کرے اور وہاں پہ کچھ الائنسز وغیرہ بھی بنائے، پیپلز پارٹی کی مخالف قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرے اور ان کو لیڈ کرے، تو شہری علاقوں میں تو پیپلز پارٹی کا زور پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی اگلی حکومت بننے سے روکا جا سکے، جو کہ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کی اس وقت خواہش بھی ہے۔ اچھا راجہ صاحب، یہ پی ڈی ایم والی خبر تو میرا خیال ہے کہ وقت کی قلت ہے، ہم اس کو کل دوبارہ ڈسکس کر لیں گے، لیکن لندن سے بہت ہی اہم خبر ہے جو میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر بھی کریں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ گلگت بلتستان کے سابق چیف جج جو رانا شمیم صاحب ہیں، ان کے صاحبزادے احمد حسن رانا صاحب اس وقت لندن میں موجود ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے رانا صاحب میری ان سے ٹیلی فون کے اوپر بات بھی ہوئی، اور ایک یہ نیچرل سی بات ہے، میں ہوں یا کوئی اور ہو وہی سوال ضرور پوچھے گا کہ رانا صاحب آپ لندن کرنے کے آئے ہیں، یہی سوال آئے گا نا رانا صاحب، اس کے علاوہ تو کوئی سوال نہیں آئے گا، اور خصوصاً اس وقت کوئی اور جعلی حلف نامہ تو جب نہیں آ توہین عدالت کا معاملہ توہین عدالت کا معاملہ ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آر یو ہیئر ٹو میٹ میاں محمد نواز شریف، یہ سوال تھا، اور کیا آپ حسن سے ملنے آئے ہیں، حسین سے ملنے آئے کیوں ہیں، دسو تو صحیح۔ انہوں نے کہا جناب نو، بڑا کیٹیگوری لکھ کر بھیجا، فوری طور پہ جواب آیا نو کا۔ انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم ہیئر فار ویکیشنز، میں ویکیشنز کے لیے آیا ہوں۔ لیکن راجہ صاحب، سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے، ایک تو یہ بھی آئے ہوئے ہیں، اور دوسرا احسن بھون صاحب بھی آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں، تقریر کی تھی نواز شریف صاحب نے، اور کیا ماسٹر اسٹروک کھیلنے کی کوشش کی گئی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ بولڈ ہو گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں بار کو اس سے الگ رکھا جائے، یہ کسی شخص کی انفرادی سوچ ہو سکتی ہے۔ نواز شریف نے جو تقریر کی عدلیہ کی موجودگی کے بعد اور اس پلیٹ فارم پہ، اس کا تقدس پامال کیا گیا۔ لیکن احمد حسن جو رانا صاحب ہیں، ان کا لندن میں آنا، یہ سب بڑا امپورٹنٹ ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے، اور میری جو یا ہمارے علاوہ جو عام لوگ ہیں وہ بھی سوچتے ہوں گے اس خبر کے بعد جو ہم انہیں دے رہے ہیں، کہ جب یہ خبر اخبار میں چھپی تو رائے صاحب کیا ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ پوچھا گیا ہو کہ جناب آپ نے تو اس خبر کو لیک کر دیا، میں تو بیان حلفیہ آپ کو لندن میں دے کر آیا تھا، یہ لیک کس نے کیا؟ یہ تمام سوالات پوچھے ہوں گے نا، کیونکہ عدالت میں تو کہہ کے آیا کہ جناب مجھے نہیں پتا۔ اور کیا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ کیا کوئی سوال نہیں کیا گیا ہوگا رانا صاحب کی طرف سے نواز شریف کے لیے، اور کوئی اسٹریٹجی آئندہ کی لائن اپ، تو شاید انہیں یہ بھی ڈر ہو کہ جناب فون پہ اپنے بات نہیں کرنی، چونکہ آج کل تو آڈیو ویڈیو کا موسم ہے، یہ نہ ہو کہ ایک اور آڈیو منظر عام پہ آ جائے، تو اس لیے انہوں نے ضروری سمجھا ہو کہ شاید کسی کو بھیجا جائے پیغام دے کر۔ تو میرے خیال میں یہ بڑے جینوئن کوشچنز ہیں، اور ایک دو روز کے اندر احمد حسن جو رانا صاحب ہیں، برخوردار ہیں رانا شمیم کے، ان سے جب انٹرویو ہوگا مزید ہم ان کے سوالات بھی ان سے ہم کریں گے کہ ان کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ احمد احسن بھون صاحب لندن میں آئے ہوئے ہیں پچھلے 3-4 روز سے، اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں، سینٹرل لندن میں مقیم ہیں۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ نواز شریف سے نہ ملیں، یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف سے ان کی ملاقات نہ ہو، وہ ان سے ملنے نہ چاہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ اور شخصیات بھی پاکستان سے آئی ہیں ایسا، جن کی ملاقاتیں طے ہیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور لیٹر لکھا گیا، اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب ان کو کہیں کہ یہ بیان حلفی جو ہے اسے عدالت میں پیش کیا جائے۔ تو یہ دونوں شخصیات کا آنا اور عین وقت اکٹھے آنا، آگے پیچھے آنا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور میں آپ کو رائے صاحب یہ بھی بتا دوں کہ اگر وہ بیان حلفی لندن میں موجود ہے جس طرح انہوں نے کہا، ہمیں یاد رکھنا ہوگا رواں مہینے نواز شریف کے کیس کی ہیئرنگ، جو ہوم آفس کے خلاف کیس ہے جس میں نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ آپ برطانیہ چھوڑ دیں یا پھر اپیل میں جائیں، ہمارے پاس یعنی برطانیہ میں آپ مزید نہیں رہ سکتے، 6 مہینے کا وقت تھا، ختم ہوا۔ ہم نے جس طرح پوری دنیا کے ساتھ کیا، جنرل قانون، عام قانون تھا جس میں ریلیکسیشن دی گئی، پہلے 6 مہینے کی ایکسٹینشن، پھر ایک اور 6 مہینے کی ایکسٹینشن بیکاز آف دا لاک ڈاؤن، اور اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کو ایکسٹرا ہم نے ایک کشن پرووائڈ کیا قانون سے ہٹ کر، چونکہ قانون میں اس چیز کی بھی گنجائش موجود ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جسے جسٹیفائی کرنا ہوگا نواز شریف کو، ہوم آفس کو جو نہیں کر سکے عدالت کے سامنے کہ آپ اتنے عرصے سے برطانیہ میں موجود ہیں، آپ بیمار بھی تھے، آپ ایک دن بھی ہسپتال میں پھر کیوں نہیں رہے؟ چونکہ اگر کوئی شخص
ہسپتال کے اندر موجود ہو تو برطانیہ کا قانون یہ ریلیکس ضرور کرتا ہے کہ وہ اپنا علاج مکمل کروائے، اسے باہر نہیں پھینکا جا سکتا. لیکن نواز شریف چونکہ یہاں سے لندن سے ایک سیاست کر رہے ہیں، لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، آگے موومنٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے، لوگ مل رہے ہیں، یعنی حسن نواز کا دفتر جو ہے راجہ صاحب، یہ تو ایک پولیٹیکل کیمپ آفس بن کر رہ گیا نون لیگ کا، بلکہ سیکریٹریٹ کی شکل اختیار کر گیا. جس طرح لندن سیکریٹریٹ ایم کیو ایم کا ہوتا تھا، اسی طرح نواز شریف کا یہ لندن سیکریٹریٹ بن گیا ہے. تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اپنے عروج پر ہیں. تو ان تمام گراؤنڈز کے اوپر ایک جسٹیفیکیشن عدالت کے سامنے رکھنا کہ بیمار ہیں انہیں یہیں رہنے دیا جائے، میرا خیال ہے مشکل ہو جائے گا. تو اب آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ اتنے سارے جو لیگل مائنڈز ہیں، اگر چونکہ انہوں نے تو خیر نو کا لفظ استعمال کیا کہ میں ان سے ملاقات نہیں کر رہا اور میرا آنے کا مقصد نہیں ہے، اور یہ انہوں نے ڈینائی کیا ہے. احسن بھون صاحب نے بھی ڈینائی کیا کہ وہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن اگر انہیں ایک آسما جہانگیر کانفرنس میں بلایا جا سکتا ہے تو عین ممکن ہے کہ ملاقاتیں ہوں گی. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اگلے جو 6 سے 7 روز ہیں برطانیہ کے اندر، یہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، کیونکہ حلف نامے کی کہانی ہے، پھر ایکسٹینشن کی کہانی ہے، پھر ڈیٹ فکس ہوگی، پھر آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیا موقف اختیار کرنا ہے. جو گیم پیش کی گئی تھی یا جس قسم کے جو آرکیٹیکٹس ہیں، جو لکھاری ہیں اس پورے اسکرپٹ کے، میرا خیال ہے کہ اس وقت سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا کیا جائے. راجہ صاحب، آپ کا کوئی سوال اس حوالے سے؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ رانا شمیم کے بیٹے وہاں پر گئے ہیں، تو ایک ایسی صورتحال میں جب رانا شمیم کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت ہی کرٹیکل مرحلے میں ہے، تو لگتا یہ ہے کہ کسی خاص مشن پر وہ گئے ہیں. اس سے پہلے رانا شمیم بھی اعتراف نہیں کر رہے تھے کہ ان کی میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن بعد میں جب شواہد سامنے آئے تھے تو شریف خاندان کو یہ اعتراف کرنا پڑا تھا کہ رانا شمیم میاں نواز شریف سے لندن میں ملے، اور نوٹری پبلک کے دفتر میں بھی رانا شمیم کو شریف فیملی کے جو لوگ ہیں وہی لے کے گئے تھے. تو اگر ان کی کوئی 1-on-1 ملاقات اس ڈر سے کہ یہ ملاقات کہیں منظر عام پر نہ آ جائے، تو ہو سکتا ہے 1-on-1 ملاقات نہ ہو، لیکن جو شریف فیملی کے دیگر ممبرز ہیں ہو سکتا ہے ان سے ان کی ملاقات ہو جائے، یا ادروائز رابطے کے اور جو ذرائع ہوتے ہیں ان ذرائع سے بھی یہ مطلب رابطے کیے جا سکتے ہیں. اور جو دوسرا آپ نے احسن بھون صاحب کا ذکر کیا، احسن بھون صاحب نے تو اتنا بڑا احسان کیا ہے میاں نواز شریف پر کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان اور چیف جسٹس کی موجودگی میں میاں نواز شریف کو چیف گیسٹ بنا دیا اور ان سے تقریر کروا دی. تو ظاہر ہے کہ یہ انہوں نے احسان بھی کوئی مفت میں تو نہیں کیا ہوگا نا، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہوگی. تو اب اگر وہ ڈائریکٹ جا کے میاں نواز شریف سے مل لیتے تو پھر تو یہ تاثر بنتا کہ اچھا اس سے پہلے یہ واقعی ہی ایک ملی بھگت تھی، یعنی ملی بھگت تو تھی لیکن پھر یہ ثابت ہو جاتا. تو وہاں بھی ان کے دونوں کے درمیان بھی مجھے یقین ہے کہ رابطے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی ملاقات بھی ہو جائے. ملاقات نہ ہوئی تو کچھ اور ذرائع سے رابطے وغیرہ ہوں گے. اور یہ دونوں شخصیات وہاں پر جو پہنچی ہیں، ظاہر ہے کہ دونوں اس وقت شریف فیملی کے بہت قریب ہیں، تو اس کے پیچھے پرپس یہی ہوگا کہ شریف فیملی کے ساتھ مل کر کوئی نئی حکمت عملی ترتیب دی جائے. بالکل صحیح ہے راجہ صاحب، مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے، مزید حقائق بھی جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. ویورز، یہ شو تھا ہمارا. آج ایک خبر آئے گی پی ڈی ایم کی، انشاءاللہ اس پہ کل ہم بات کریں گے. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ اللہ